السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو حضرات گرامی، ایک سوال بہت آتا ہے کہ جب چار امام برحق ہیں، ہم کیوں ایک امام کی اتباع کریں؟ کیا ہم ایسا نہیں کر سکتے کہ ہم چار امام کے ہی اتباع کر لیں؟ اگر ہم کہیں پھنس جائے تو دوسرے امام کی اتباع کر لیں، کہیں اگر اور جگہ کہیں پھنس جائے تو ہم یہ تیسرے امام کی اتباع کریں؟ کیا ہم یہ کیوں نہیں کر سکتے؟ وجہ کیا ہے؟ تو یہ سوال بہت آتا ہے کہ چاروں امام جب برحق ہی ہیں تو ہم چار امام کے ایک ساتھ کیوں اتباع نہ کریں، ایک امام کے کیوں اتباع کریں؟ یہ بہت سوال آتا ہے، تو میں نے سوچا آپ حضرت کے سامنے اس کا جو ہے خلاصہ کروں۔ دیکھیے، امام جو ہے چار ہے، وہ تو آپ کو پتہ ہی ہوگا۔ سب سے پہلے ہے امام ابو حنیفہ ہے، دوسرا ہے امام شافعی ہے، تیسرا ہے امام مالک ہے، اور چوتھا ہے امام احمد بن حنبل ہے۔ یہ چار امام ہیں، اور یہ چاروں امام جو ہیں برحق ہے۔ سمجھ گئے نا؟ یہ آپ سب کو پتہ ہے چار امام برحق ہے۔ جب چار امام برحق ہیں تو اب چار امام کے میں سے کسی کی اگر اتباع کریں گے، وہ ہمارے جو ہے جنت کے راستہ، جنت کی سیڑھی ہے۔ لیکن بہت سارے لوگوں کے دماغ میں یہ آتا ہے چار امام کے ایک ساتھ کیوں اتباع نہیں کر سکتے؟ وجہ کیا؟ ہم ایک ہی کی کیوں اتباع کریں؟ اور ایک سوال یہ آتا ہے کہ چار امام کیوں ہے، پانچ امام کیوں نہیں ہے؟ سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ دیکھیے، سب سے پہلی بات جو ہے، پھر دوسرا سوال یہ پیدا ہو جائے گا کہ اگر پانچ امام ہوگا تو پھر بھی یہی سوال پیدا ہوگا، پانچ امام ہے، چھٹا امام کیوں نہیں ہے؟ اگر چھ امام ہوتے تو پھر ایک سوال یہ بن جائے گا کہ چھ امام ہے، ساتواں امام کیوں نہیں ہے؟ یہ ایک سوال بیہودہ ہے، یہ سوال صحیح نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ یہ تو بات آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اب آتے ہیں کہ چار امام جب برحق ہے، ہم کیوں کسی ایک کی اتباع کریں؟ چار امام کی اتباع ایک ساتھ کیوں نہیں کر سکتے؟ کہیں مسئلے کی وجہ سے ہم اس کے اتباع کریں، پھر دوسرے مسئلے کی وجہ سے تو ان کی اتباع کریں، یہ ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ دیکھیے، یہ جو ہے آپ میں حضرات کے سامنے جو ہے اس بات کو آپ اچھی طرح سمجھ لیں۔ جب صحابہ کا دور تھا، تابعین کا دور تھا، اور تابع تابعین کا دور تھا، وہ جو دور تھا نا، وہ دور تھی تقلید مطلق۔ سمجھ رہے ہیں نا میری بات کو؟ تقلید مطلق اس کو کہا جاتا ہے کہ جو ہے نا، ان کو اگر کوئی مسئلہ پیش آ جاتا، اگر ان کے سامنے کوئی بھی صحابہ نظر آتے، وہ مسئلہ اس صحابہ سے پوچھ لیتے اور وہ صحابہ اس مسئلے کا حل کر دیتے، پھر وہ اسی پر عمل کرنے لگ جاتے۔ اسی طرح تابعین کے دور میں بھی آیا، تابع تابعین کے دور میں بھی آیا۔ وہ جو دور تھا نا، وہ خیر کا دور تھا۔ وہ اپنی خواہش کو جو ہے نا، وہ اپنی خواہش کو نہیں دیکھتے تھے، وہ دین پر عمل کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ جو دین اچھی باتیں ان کو مل جاتے تھے، چاہے وہ صحابہ سے مل جائے، کسی بھی صحابہ سے اگر مل جاتے تھے، وہ اسی پر عمل کر لیتے تھے۔ وہ خیر کا دین تھا، وہ دین پر عمل کرنے کی کوشش کرتے۔ ان کے دل کے اندر جو ہے نا، کوئی بھی خواہش، کوئی بھی نفسی خواہش ان کے دل میں نہیں تھی۔ لیکن یہ جو دور ہے نا، اس دور میں جو ہے ہر انسان جو ہے اپنی خواہش کے مطابق جو ہے فتویٰ مانگتا ہے، ہر انسان اپنی خواہش کے مطابق مسئلہ مانگتا ہے۔ حالانکہ دیکھیے، دین کے معاملے میں آپ کی خواہش اور آپ کی نفسانی خواہش نہیں چلتی۔ دین میں جو بات ہے اسی بات کو آپ کو ماننا پڑے گا۔ لیکن اس وقت کے دور میں ہر انسان کے مائنڈ میں، ہر انسان کے دماغ میں یہی رہتا ہے کہ وہ اس کو جو ہے اپنی خواہش کے مطابق اس کو مسئلہ مل جائے، وہ اپنی مسئلہ کے اعتبار سے وہ چلے۔ لیکن ایسا نہیں چلے گا۔ اگر اس کو اپنی خواہش کے مطابق اگر مسئلہ مل جائے، پھر یہ تو ایک دین کی کھلواڑ بن جائے گی۔ میرے بات کو آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ دین میں کھلواڑ بن جائے گی، پھر دین کا پھر وجود ہی نہیں رہے گا۔ جب ہر انسان اپنے خواہش کے مطابق اگر فتویٰ مانگنے لگے، اپنے خواہش کے مطابق اگر مسئلہ مانگنے لگے، تو ایک دین کی کھلواڑ بن جائے گی۔ تو اسی لیے جو ہے آپ جو ہیں چاروں اماموں میں سے، دیکھیے میں یہاں پہ ایک بات کو خلاصہ کر دیتا ہوں، چاروں امام جو ہیں برحق ہے۔ آپ چار اماموں میں سے کسی بھی اگر امام کی اتباع کریں گے، آپ جو ہیں سیدھے راستے کی چلنے لگیں گے۔ جیسے کہ امام شافعی ہے، امام شافعی کو ماننے والے ہے نا، اور جو ہے امام ابو حنیفہ کو ماننے والے، اگر بالاتفاق جو امام ابو حنیفہ کو ماننے والے اگر وہ وضو کر لیتا ہے، مسجد میں جاتے وقت
یا نماز کے وقت جو ہے وہ وضو کر لیتا ہے، اب اچانک سے جو ہے اس کے بدن میں سے خون نکل گیا. کیا نکل گیا؟ اس کے بدن میں سے خون نکل گیا. امام ابو حنیفہ کے نزدیک جو ہے وضو کرنے کے بعد اگر خون نکل جاتا ہے تو اس کا وضو جو ٹوٹ جاتا ہے. سمجھنا ہے میرے بات کو؟ اور آپ امام شافعی کی طرف آئیے. امام شافعی کے نزدیک جو ہے وضو کرنے کے بعد جو ہے اگر خون نکل آئے تو ان کا وضو نہیں ٹوٹتا. اب یہ دونوں مسئلہ الگ ہو گیا. اب وہ انسان جو ہے جو امام ابو حنیفہ کو ماننے والے ہیں، اب اس کے وضو کرنے کے بعد جو ہے بدن سے خون نکل گیا، اب اس کا وضو تو امام ابو حنیفہ کے نزدیک ٹوٹ جاتا ہے، لیکن اس کو یہ بھی پتا ہے کہ امام شافعی کے نزدیک نہیں ٹوٹتا. تو وہ کیا کرتا ہے کہ دوبارہ وضو کرنے کے بجائے وہ امام ابو حنیفہ کو نہ مان کر امام شافعی کو ماننے لگ جاتے ہیں فوراً اسی وقت. اور جو ہے اسی وقت جو ہے وہ نماز پڑھ لیتا ہے. نماز پڑھنے کے بعد جو ہے اب جو ہے پھر وہی انسان وضو کرنے کے بعد جو ہے اپنی جو ہے کسی بھی عورت سے اس کو مطلب کہ ٹچ ہو جاتا ہے یا کسی عورت کو وہ چھو لیتا ہے یا بیوی کو چھو لیتا ہے، تو امام شافعی کے نزدیک جو ہے نا وضو کرنے کے بعد جو ہے بیوی کو چھونا یا کسی عورت کو ہاتھ لگنا جو ہے وضو ٹوٹ جاتا ہے. سمجھنا میرے بات کو؟ پھر وہی انسان پھر دوبارہ کیا کرتا ہے؟ امام ابو حنیفہ کے نزدیک جو ہے وضو نہیں ٹوٹتا. وضو کے حالت میں آپ اپنی بیوی کو چھو سکتے ہیں، کسی عورت کا اگر آپ کو ٹچ ہو جائے آپ کی وضو نہیں ٹوٹتا. پھر وہ جو ہے نا امام شافعی کو چھوڑ کر پھر امام ابو حنیفہ کے نزدیک آ جاتا ہے. چلو بھائی ان کے نزدیک تو وضو نہیں ٹوٹتا اس حالت میں. تو اس انسان نے جو ہے نا دین کو کھلواڑ بنا دیا. اور اسی حالت میں اگر وہ انسان نماز پڑھتا ہے، نہ ہی جو ہے اس کے امام شافعی کے نزدیک نماز ہو جاتی ہے اور نہ ہی امام ابو حنیفہ کے نزدیک نماز ہو جاتی ہے، کیونکہ اس نے کیا کیا؟ جب خون نکلا تو امام شافعی کے نزدیک آ گیا، اور جب جو ہے کہ اپنی بیوی کو چھو لیا یا کسی عورت کو اگر عورت سے اگر ٹچ ہو گیا تو امام ابو حنیفہ کے نزدیک آ گیا. تو نہ ہی وہ ادھر کا رہا اور نہ ہی وہ ادھر کا رہا. تو اسی حالت میں نہ ہی اس شخص کی امام ابو حنیفہ کے نزدیک نماز ہوئی اور نہ ہی امام شافعی کی نماز ہوئی. نماز اس کا پڑھنا بیکار ہو گیا. تو یہ ایک دین کی کھلواڑ بنا دیا انہوں نے. تو اسی لیے چاروں امام جو ہے برحق ہے، کسی ایک امام کی اتباع کرنا ہم پر ضروری ہے. میں آپ کو سیدھا سی مسئلہ آپ کو جو ہے ایک مثال دے کر سمجھانے کی کوشش کروں گا. جیسے کہ ایک گھر ہے اور اس گھر کے جو ہے نا 4 زینہ ہے، اور وہ چاروں زینہ جو ہے نا وہ چھت پر ہی جاتا ہے. اگر کوئی انسان یہ کہے کہ میں چاروں زینے سے ہی چھت پر جاؤں گا، کیا کوئی انسان جا سکتا ہے؟ ہاں یا نہیں بتائیے. اگر کوئی بھی انسان اگر جیسے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ میں سب سے پہلی زینے میں چڑھوں گا، 2 قدم چڑھوں گا، پھر اتار کے پھر دوسرے زینے کے 2 قدم چڑھوں گا، پھر اس سے اتار کر پھر تیسرے زینے پر چڑھوں گا 2 قدم، پھر اس سے اتار کر پھر جو ہے چوتھی زینہ پہ چڑھوں گا. وہ اگر ایسے ہی کرتا رہا ہے نا اس کی عمر بیت جائے گی لیکن وہ چھت پر نہیں جا پائے گا، کیونکہ اس کو وہ گنتی ہی بھول جائے گا کہ میں نے پہلی زینے میں کتنی سیڑھی چڑھی تھی، دوسرے میں کتنی، تیسرے میں کتنی اور چوتھی میں کتنی. یہ انسان کو جو ہے نا ایک سمجھنے والی بات ہے. ایک ساتھ کوئی بھی انسان جو ہے نا 4 زینے سے وہ چھت پر نہیں جا سکتا، سالوں گزر جائے گا وہ چڑھ ہی نہیں پائے گا. اسی لیے آپ کو جو ہے نا ایک زینے کی متعین کرنا پڑے گا. اگر آپ ایک زینے سے اگر چڑھتے ہو جائیں گے فوراً پہنچ جائیں گے، ہے نا، 4 زینے کے ساتھ آپ نہیں پہنچ پائیں گے. تو اسی طرح یہ چاروں امام جو ہے برحق ہے اور ان کے اتباع کرنا جنت کی طرف ہمیں لے جاتا ہے، جنت کے راستے کی طرف ہمیں لے جاتا ہے. لیکن چاروں اماموں کے باتوں کو مان کر ہم ایک ساتھ مطلب کہ جنت تک نہیں پہنچ سکتے، جنت کے سیڑھی تک نہیں پہنچ سکتے. کسی ایک امام کی اتباع کرتے ہوئے آپ کو جانا پڑے گا، لیکن چاروں امام جو ہے برحق ہے. سمجھنا میری بات کو؟ اور ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ وہ کسی نعوذ باللہ کسی امام کی ہم جو ہے برائی بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ چاروں امام جو ہے برحق ہے. چاروں امام کو آپ مانیے، دل سے مانیے کہ ہاں یہ 4 امام برحق ہے، لیکن اقتداء اور اتباع کسی ایک کی کرنا پڑے گا. جب آپ جو ہے
سیدھے راستے پر چل پڑیں گے اور جنت کے راستے پر آپ چل پڑیں گے۔ تو جو ہے نا نفس کی خواہش جو ہے دین میں نہیں چلتا، میری بات سمجھ رہے ہیں نا، دین میں کوئی نفس کی خواہش نہیں چلتا۔ دین میں جو اصل جو دین ہے وہ ہمارے جو علماء کرام ہیں، ہمارے جو تابعین ہیں، تو ان کے مطابق ہمیں چلنا پڑے گا۔ تو اسی لیے جو ہے آپ حضرات جو ہے چاروں امام برحق ہے، لیکن چار اماموں سے آپ کو کسی ایک کی اتباع کرنا پڑے گا، جب جا کے آپ ڈائریکٹلی مطلب کہ جنت کے راستے تک پہنچ سکتے ہیں۔ اور میں نے امام شافعی اور امام ابو حنیفہ جو آپ کو میں نے مثال دے کے سمجھایا تھا، اس سے بھی آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور یہ زینے کے بارے میں آپ کو جو میں نے مثال دیا آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ تو میرے خیال سے آپ اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیے ہوں گے، اور اگر آپ کے دماغ میں اس کے متعلق کچھ بھی اشکال ہو آپ میرے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر سکتے ہیں، تو میں انشاءاللہ آپ کو جو ہے جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ اور جو بھی اس چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کرے اور اس ویڈیو کو لائک کرے اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کرے، کیونکہ جو بھی نئے آنے والے ویڈیو وہ آپ تک پہلے پہنچے اور آپ اس سے فیض حاصل کر سکو۔ اب میں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں ملتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔